السلام علیکم، احمد سمرو۔ صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ایران نے جوابی حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اور دیگر شہروں میں سائرن بج رہے ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور لوگ پناہ گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، بنکرز کی طرف لوگ دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تہران ہو یا ایران کے دوسرے شہر، وہاں پر ایرانی جوابی حملے کے بعد جشن منایا جا رہا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 2 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس مار گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کل شام تک اترا رہے تھے، کل شام تک دھمکیاں دے رہے تھے ایران کو کہ مزید خراب صورتحال کا ایران کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایرانی جوابی وار کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے کی انہوں نے ان کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا ہے، اور دونوں میں اتفاق ہوا ہے کہ کشیدگی کم کی جائے گی۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، ممکنات کیا ہیں، وہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ ایران نے یکے بعد دیگرے اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3 حملے کیے ہیں، جوابی حملے، اور 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، اور ان کے نتیجے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تل ابیب میں جو اسرائیل کا فوجی مرکز تھا، فوجی ہیڈ کوارٹر اور اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے، وہ تباہ کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کئی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ آغاز میں جو شروعاتی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ کوئی 7 شہری زخمی ہوئے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا 15 تک کی کچھ تعداد سامنے آئی ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ اصل چیز جو ہے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکنات ہیں، اور کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی یا پھر عالمی طاقتیں اس کے درمیان پڑیں گی اور تناؤ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں، سپریم کمانڈر ہیں ایران کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ اب وہ اسرائیلیوں کو، یا صہیونی انہوں نے لفظ استعمال کیا، کہ وہ اب سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے، ان کے لیے زندگی مشکل کر دی جائے گی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے اسرائیلی حملوں کے بعد، جس میں ایرانی فوج کے جو آرمی چیف تھے وہ، اور وہاں کی جو پاسداران انقلاب کے جو چیف تھے وہ، اور اس کے علاوہ ان کے سائنسدان سمیت کوئی 80 کے قریب لوگ وہاں شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی اور کچھ ڈرون حملے بھی کیے گئے تھے، لیکن وہ ڈرون جو ہیں وہ راستے میں ہی مار گرائے گئے، ایرانی ڈرون اردن میں اور بیچ میں عراق میں جو اڈے ہیں، امریکن اڈے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا اور مار گرائے۔ لیکن جو ایران نے حملہ کیا آج رات اور للکار کر حملہ کیا، اس حملے کو اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے مکمل طور پر ناکام بنانا ممکن نہیں رہا، گو کہ بڑی تعداد میں ایرانی بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کر دیے گئے، راستے میں ان کو ڈیفیوز کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران کے کئی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ تل ابیب اور دیگر جو شہر ہیں اسرائیل کے، وہاں تک گئے اور انہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل میں حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں نہیں بلکہ بنکرز میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ جو ویژول سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑی بڑی عمارتوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تل ابیب جو ویسے اگر اس کی تصویر دیکھیں تو ایک روشنیوں کا شہر لگتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت قسم کی اور روشنیاں، لیکن اب ایرانی حملے کے بعد وہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے، اور کئی مقامات پر جو صورتحال ہے کہ گاڑیاں، بلڈنگز جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اسرائیل کا ایک سسٹم ہے، انہوں نے پوری جو وہاں خطہ ہے ہر ملک سے انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے
اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنکرس بھی بنائے ہوئے ہیں. تو جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سائرن بج جاتے ہیں، اور سائرن بجانے کے بعد لوگ جو ہیں ان محفوظ بنکرس میں پناہ لے لیتے ہیں جا کر. آج بھی یہی ہوا، جب ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے تو پورا کا پورا اسرائیل سائرن سے گونج اٹھا. اور جیسے ہی خبر آئی کہ ایران کے میزائلز جو ہیں، کچھ میزائلز اپنے ہدف تک پہنچ گئے، تو ادھر وہ ایران جن کے فوجی کمانڈرز مارے گئے، جن کے سائنسدان شہید کر دیے گئے، وہاں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے جشن منایا. اور وہ اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ جنگ لمبے عرصے تک لڑنی ہے، یہی کہا نیتن یاہو نے کہ جنگ ہم نے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ شروع کی ہے، مختصر جنگ نہیں ہے. اور جن کو صدر ٹرمپ کی، امریکن صدر کی آشیرواد بھی حاصل تھی، ان کے لوگ جو ہیں وہ اب خوفزدہ ہیں، کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ ان کی فضائیں محفوظ ہیں اور کوئی بھی پرندہ تک ایرانی جو اپنا اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتا. لیکن کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور ایرانی میزائلز جب آ کر گرے تو اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اس کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہو گئے. تو جو کچھ ہوا وہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سوال جو ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے 2 فائٹر جیٹس، اور وہ بھی کوئی عام نہیں، F-35 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی طیارے وہ مار گرائے ہیں. تو یہاں پر امریکہ کی ناک کٹتی ہے. آج ہی صدر ٹرمپ نے، بلکہ کل، اب تو کل ہو چکا نا، صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت سمجھایا ایران کو کہ بس کر جاؤ، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے جدید ترین، بہترین اور مہلک اسلحہ ہے، اور وہی اسرائیل کے پاس بھی ہے، اور اسرائیل اس کو چلانا جانتا ہے. لہذا اگر ایران نے ان حملوں کے بعد بھی سبق حاصل نہیں کیا، کہنا تھا ٹرمپ کا، تو پھر اس سے زیادہ خطرناک نتائج کے لیے وہ تیار رہے، یہ ٹرمپ نے کہا. تو جو جدید ترین جو جنگی اسلحہ جس کے اوپر صدر ٹرمپ اترا رہے تھے، ان میں F-35 5th جنریشن اسٹیلتھ جنگی طیارے بھی شامل تھے. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے 2 طیارے مار گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا ہے. ابھی تک اسرائیل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح 6 مئی کو بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان نے جوابی وار کیا، اور 6 اور 7 مئی کی رات کو پاکستان نے 6 جنگی طیارے بھارت کے مار گرائے تھے، جس میں رافیل، فرانس کے رافیل طیارے بھی شامل تھے. 3 بعد میں 4 ہو گئے. تو انڈیا نہیں مان رہا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ قسطوں میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے. بالکل اسی طرح نہیں تسلیم کر رہا اسرائیل کہ ایران نے ان کے جنگی طیارے مار گرائے. اور اگر F-35 مار گرائے گئے ہیں تو پھر سیدھی امریکہ کی ناک کٹ گئی. یعنی امریکہ کی ٹیکنالوجی کو ایرانی ٹیکنالوجی نے، جنگی ٹیکنالوجی نے تباہ و برباد کر دیا. بالکل اسی طرح جس طرح فرانس کا جو تھا رافیل، اس کے گرنے کے بعد فرانس کا جو دفاعی سسٹم تھا یا ان کی جو وار بزنس تھا، جو وہ وار انڈسٹری جو تھی وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی. تو بالکل اسی طرح امریکہ کے اوپر بھی اب دنیا اعتبار نہیں کرے گی اگر یہ بات ٹھیک ہے. میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے جب انڈیا کے طیارے پاکستان نے مار گرائے تھے تو اس وقت اور ممالک بھی اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے اور ویژولز بھی سامنے آ گئے تھے. تو جب اس طرح کی کوئی صورتحال آئے گی تو پھر ہم اگر نہیں لگائیں گے. تو ابھی میں اگر اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ایک طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اسرائیل یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ان کی طرف کوئی جہاز، کوئی میزائل نہیں آ سکتا اور ان کی فضائیں محفوظ ہیں، تو اس کو تو پہلے بھی ایران ناکام بنا چکا ہے اور آج بھی ایران نے اس کو ناکام بنایا. ایک بات. دوسری چیز، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ
انہوں نے رابطہ کر لیا ہوا ہے محمد بن سلمان سے، اور یہ خبر کوئی ایرانی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں CNN کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ CNN کے ہی ایک جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے جوابی حملوں کے بعد، یعنی 9 اور 10 مئی کی رات کو جب جوابی حملے کیے تھے پاکستان نے، تو اس کے بعد بھارت نے صدر ٹرمپ کو کہا تھا کہ سیز فائر کرواؤ، ہماری بس ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح ٹرمپ کی بھی بس ہو گئی۔ تاثر تو یہی مل رہا ہے نا، کیونکہ ٹرمپ کا جو کل کا ٹویٹ ہم اگر پڑھیں، کل کو تقریباً 2:56 دوپہر کو انہوں نے کیا تھا دن میں، اس میں تو وہ للکارے مار رہے تھے، اس میں وہ پکا سلطان راہی بنے ہوئے تھے کہ جی نہیں چھڈائیں گے ایران کو۔ اس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کیا، اور یہ بات CNN سے وابستہ ایک جرنلسٹ ہے باراک ویوٹ، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اسپوکس ٹو سعودی کراؤن پرنس MBS about the war between Israel and Iran. The Saudi state news agency said that the two discussed the need of de-escalation and resolving all dispute through diplomatic means. رابطہ کیا ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے، دونوں نے جنگی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو کشیدگی ہے، یہ جو تناؤ ہے، اس کو جنگ کے بجائے سفارتی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کل کے ٹویٹ میں کہ جی ہم نے تو سارے راستے آزما کر دیکھ لیے تھے اور ایران نہیں مان رہا تھا، تو لہٰذا اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو ہم نے اپنے پٹھے کو کہا کہ حملہ کر دو۔ پٹھا ہی ہے نا، چھوٹو ہے اسرائیل امریکہ کا، اور مزید خطرناک حملہ کرے گا، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ شاید یہ سمجھا گیا کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تل ابیب کو یا اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو نشانہ بنا سکے، تو ایران نے یہ کر دکھایا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے اس میں جائے بغیر، ایران وہاں تک جا سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس نے ظاہر ہے، پھر اگر یہ خبر ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ذمہ دار صحافی، اور وہ بھی پھر سعودی اسٹیٹ نیوز ایجنسیز کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے رابطہ کیا ہے ٹرمپ نے اپنا سعودی ولی عہد کے ساتھ۔ تو سعودی ولی عہد خطے کے دیگر ممالک کو جن کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پھر وہ پاکستان کو ظاہر ہے بیچ میں انوالو کریں گے۔ پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے جتنے اچھے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اتنے ہی اچھے تعلقات ایران کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ان ممالک کو استعمال کر کے ممکن ہے کوشش کی جائے کہ تناؤ کم ہو یا جنگ ختم ہو۔ تو اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو بھی ایران کی جیت ہے، کیونکہ اگر مقصد ایران کے ٹوٹل نیوکلیئر پروگرام کو تباہ و برباد کرنا، اور اس وقت تک جو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم تب تک حملے کریں گے جب تک اپنے مقاصد حاصل نہ کریں، تو اس سے پہلے اگر ٹرمپ بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی ایران کی جیت ہی تصور کیا جائے گا۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اپنے دوست فیصل وڑائچ کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اب ایران پیچھے نہیں ہٹے گا نیوکلیئر پروگرام سے، اب وہ نیوکلیئر اپنی جو پاور بن کے دکھائے گا، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ میں نے مثال دی تھی پاکستان انڈیا کی اور یوکرین کی، کہ یوکرین کو پیرس میں بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ چھوڑ دیں سارا یہ اپنی جو جوہری توانائی ہے وتھڈرا کر لیں، اس سے اپنا اسلحہ وسلح ضائع کر دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس میں امریکہ بھی شامل تھا، اب امریکہ دوڑ رہا ہے پیچھے۔ تو ایران ایسے کسی پھوکے وعدے میں نہیں آئے گا اب، خاص طور پر جو ایران پر حملے کیے گئے۔ ایک اور چیز جو ایران اور اسرائیل میں مختلف ہے، جو میں نے خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ لاہور ڈویژن اگر بنا لے تو اتنی اس کی جغرافی ہے، آبادی اس کی کوئی 97 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ایریا بہت چھوٹا ہے۔ ایریا کتنا ہے؟ 21,937 اسکوائر کلومیٹرز، یہ ایریا ہے اسرائیل کا ٹوٹل۔ اور اس کے مقابلے میں ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اس کا اراضی جو اس کی ہے۔ تو ایران
کے اوپر ہونے والے حملے شاید اتنی تباہی نہ پھیلا سکیں جتنے ایران کا جوابی حملہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسرائیل کے اوپر، تو کیونکہ وہ ایک آبادی وہ ہوتی ہے نا جو اپنا جس کو کہتے ہیں گنجان آباد، بہت چھوٹے سے علاقے میں بہت زیادہ آبادی، تو ان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ایران سسٹین کر جائے گا یہ جنگ، اسرائیل کتنا عرصہ کر سکتا ہے سوال یہ، اور ایران مسلسل کئی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا سامنا کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کتنی، کیونکہ جو فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ نسل کشی ہے۔ فلسطینی مزاحمت کر رہے ہیں، وہ جنگی طاقت ہے ہی نہیں، لیکن ایران فلسطین کے مقابلے میں ایک الگ ملک بھی ہے اور بہت دور بھی ہے، تو اس کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے جنگ کرنا، اور پھر جو جواب ایران نے دیا ہے جس کو بھانپ لیا ٹرمپ نے، تو اس کے بعد کیا اسرائیل یہ سسٹین کر پائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی وجہ سے شاید صدر ٹرمپ نے رابطہ کیا محمد بن سلمان سے، اب وہاں سے کیا ملتا ہے، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، قطر، کویت، دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں، ترکی، مصر، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی تک یہ ہے کہ جو ہیکڑی تھی اسرائیل کی کہ وہ کہیں بھی جا کر حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کی طرف آنے والے میزائلز راستے میں عراق میں قائم امریکی اڈے وہ مار گرائیں گے، یمن مار گرائے گا، اور ان تک کوئی میزائل نہیں پہنچے گا، اور ان کی دفاعی صلاحیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس مت کو ایران نے بھی توڑا ہے۔ اور رہی بات F-35 کی، اگر وہ واقعی مار گرائے گئے ہیں تو فرانس کے بعد امریکہ کے اس جو ہے نا وہ دعویٰ کہ ان کے F-35 کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ بھی بالکل اسی طرح دھواں ہو گئے جس طرح تل ابیب کی کئی عمارتوں سے اور تل ابیب کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے دھواں اڑ رہا ہے۔ مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔